کہ اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ کتنی چیزوں پہ؟ 5 چیزوں پہ۔ سب سے پہلے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، توحید و رسالت کی گواہی دینا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو توحید و رسالت کا ایک اقرار اور توحید و رسالت کی شہادت و گواہی کے بعد، اس کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، اور جو تیسری بنیاد ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، اور چوتھی ہے وَحَجِّ الْبَيْتِ، حج البیت خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور اس کے بعد ہے وصوم رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 اساس اور بنیاد ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ پر نماز فرض کی ہے، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یعنی بحیثیت فرض یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز کی فرضیت زیادہ ہے اور روزے کی فرضیت کم ہے، اور روزے کی فرضیت زیادہ ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کم ہے۔ تو جو درجہ بحیثیت فرض نماز کا ہے وہی حیثیت روزے کی ہے اور وہی حیثیت زکوٰۃ کی ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 5 چیزیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد اور اسلام کی بنیادی چیزوں اور اسلام کے ارکان، ان چیزوں کو شمار کروایا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی بلڈنگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، اس وقت تک وہ معرض وجود میں نہیں آ سکتی ہے جب تک اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو۔ تو اسلام کی بنیاد، اپنے اسلام کی بنیاد جو بندہ مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد وہ پھر مسجدوں کے اندر آئے، نمازیں ادا کرے، اور وہ روزے بھی رکھے، اور اس کے بعد زکوٰۃ بھی دے، اور اس کے بعد حج بھی کرے۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ 5 چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد۔ اب اگر کوئی آدمی اگر ایک رکن ادا نہیں کرتا تو اسلام کا 5واں حصہ جو ہے نا، 5 میں سے ایک، اب اس کا اس نے اپنی عملی طور پہ اس کے اوپر وہ عمل پیرا نہیں ہے، یعنی وہ 80% تو وہ مسلمان ہے، لیکن 20% اب اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر عمل نہ کر کے اپنے عمل کو اس نے اور کوتا کر لیا ہے۔ اور 2 ارکان کے اوپر تو اسی طریقے سے آپ حساب لگا لیجئے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مال و منال دیا ہے تو یہ حقیقت میں دینے والا رب تعالیٰ ہے۔ کون ہے دینے والا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، روزی دینے والا بولو کون ہے؟ روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں ان سب کو روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ قرآن حکیم کے اندر جا بجا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، تمہاری اولاد کو روزی دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ تو سب کچھ دینے والا کون ہے؟ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے۔ وہ اسے دینا بھی آتا ہے، اسے لینا بھی آتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان ہے۔ حضرت گرامی وقار، اب دیکھیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے صحت و سلامتی عطا فرمائی ہے، انسان جاگ بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، مسجد میں آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر بندہ مومن یعنی وہ وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، مسجد میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت بھی دی ہے، اسے طاقت بھی دی ہے، اس کے باوجود یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت و صلاحیت دینے کے بعد بھی اگر بندہ نماز ادا نہیں کرتا تو عملی طور پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ناشکری ہے کہ اس نے ہمیں صحت جیسی عظمت اور صحت جیسی دولت اور صحت جیسی نعمت اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس کے باوجود ہم اپنا سر اس کی بارگاہ میں نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو مال عطا کر دے تو مال دار بندے کو شریعت مطہرہ میں صاحب نصاب کہتے ہیں۔ تو صاحب نصاب جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کے اندر
اندر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور جب مال اس کے زکوٰۃ کے اندر فرض ہو گئی، اب اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو عملی طور پہ وہ اپنے رب قدوس کی ناشکری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو قوت و دولت قوت عطا فرمائے، اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو عملی طور پہ یہ خدائے قدوس کی ناشکری کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا اور وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو عملی طور پہ یہ خدائے قدوس کی ناشکری کرتا ہے۔ تو اب الفاظ دیگر میں یہ بھی کہوں گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے اور وہ آ کر کے نماز ادا کرے، صحت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے روزے بھی رکھے، مال و دولت دی اس کی وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور اگر اسے صاحب حیثیت اور صاحب ثروت کیا وہ حج بھی ادا کرے، تو عملی طور پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کی زیادتی کروں گا، یعنی تم شکر کرتے چلو۔ اب جو آدمی صحت کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ صحت کے اندر اضافہ کرے گا، جو مال کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ مال کے اندر زیادتی پیدا کرے گا۔ اسی طریقے سے خدائے قدوس جو نعمت دے دے، اس نعمت کا جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، پھر اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، آج مجھے زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ پہلی بات جو آپ حضرات کے ذہن کے اندر میں ڈال دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز، روزہ اور حج فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جو بندہ زکوٰۃ کو فرض مانے اور ماننے کے بعد اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ مجرم بھی ہے اور گنہگار بھی ہے اور فاسق بھی ہے اور فاجر بھی ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کر دے تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہ رب قدوس کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ دو، اس کا حکم ہے، تو اس کا حکم کا جو بندہ انکار کر دیتا ہے پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مال دے دے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کے، زکوٰۃ کی فرضیت کے تعلق سے اور نماز کی فرضیت کے تعلق سے یہ حدیث جس کو حضرت امام ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے، حضرت امام حاکم نے المستدرک کے اندر اسے روایت کیا ہے، اور حضرت امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جلیل القدر صحابی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال، کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تقریر کے لیے جلوہ بار ہوئے، یعنی خطبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے رہے ہیں اور سامعین صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اب اس تقریر کا کیا کہنا کہ امام الانبیاء تقریر کرنے والے ہوں، صحابہ کرام وہ تقریر سننے والے ہوں، تو تقریر کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 3 بار قسم یاد فرمائی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 3 بار یہ قسم یاد فرمائی۔ ثم اکب فاکب کل رجل منا یبکی لا یدری علی ماذا حلف۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کر لیا، اور نیچے حضور علیہ السلام نے جب چہرہ کیا اور آقا کریم علیہ السلام رونے لگے۔ اب جیسے ہی صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو روتے دیکھا نا، سارے کے سارے صحابہ کرام رونے لگے۔ اب راوی کہتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری بھی کہتے ہیں، ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نبی مکرم علیہ السلام نے کیوں قسم یاد فرمائی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام آہ زاری اور گریہ زاری کیوں کر رہے ہیں۔ تمہارے ہی لیے تھا، تمہارے ہی لیے تھا، اے گنہگارو سیاہ کارو، وہ رات بھر جاگنا اور صبح تک رونا محمد کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی آہوزاری کی ہے، گریہ زاری کی ہے، وہ اپنی امت کے لیے اور اپنی امت کے درد میں اور اپنی امت کی بخشش اور مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیشہ آہوزاری کی ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نبی
مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. اب صاف ظاہر ہے کہ امام الانبیاء جب روتے ہوں تو صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوگی یہ آپ اچھے طریقے سے اسے سمجھ سکتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب رونے لگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک نیچے کر لیا، ثم رفع راسہ، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا، وفی وجہہ البشرا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کے اوپر خوشی کے آثار نمایاں تھے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں، اور اسی مسکراہٹ کے عالم میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور آپ صحابی کہتے ہیں فَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمَرِ النَّعَمِ، کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تبسم فرمانے لگے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اوپر ہم نے خوشی کے آثار دیکھے تو ہمارے ہاں یہ سرخ اونٹ سے زیادہ ہمیں خوشی اس وقت ہوتی تھی جب مصطفیٰ کا چہرہ مسکراتا ہم دیکھتے تھے. اس کی وجہ کیا؟ یہ اس زمانے کے اندر، کیونکہ عرب یہ ریگستان علاقہ ہے، اور اس ریگستان کی سب سے قیمتی جو سواری ہوتی تھی نا وہ سواری اونٹ ہوتی تھی، اور پھر اونٹ بھی سرخ رنگ کا ہو تو یہ عرب کے اندر زیادہ قیمتی ہوتا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ سرخ اونٹ وہ سواری اگر ہمیں مل جائے اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی خوشی مصطفیٰ کے مسکرانے کی ہوتی تھی، حضور کے خوش ہونے کی ہوتی تھی. اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں. پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، جو بندہ مومن 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اور جو 7 کبیرہ گناہیں بڑے گناہیں ان گناہوں سے وہ بچتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنہ وقیل لہ ادخل بسلام، اس سے کہا جائے گا اللہ اللہ جو یہ 5 کام کرتا ہے جو بندہ مومن، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے فتحت لہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے سلامتی کے ساتھ جس دروازے سے تو چاہتا ہے جنت کے اندر داخل ہو جا.